اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، اس پیج پہ کچھ ڈیفینیشنز ہیں جس کا نالج آپ کو ہونا لازمی ہے۔ تو فرسٹ ڈیفینیشن ہے مترادف الفاظ۔ تو یعنی ہمیں علم ہونا چاہیے کہ مترادف کی تعریف کیا ہے۔ ایک جیسے معنی رکھنے والے الفاظ مترادف الفاظ کہلاتے ہیں، جیسے سبز کا مترادف ہرا کہلاتا ہے، قوم کا مترادف ملت وغیرہ۔ نیکسٹ ڈیفینیشن ہے الفاظ متضاد۔ تعریف: ایک دوسرے سے الٹ معنی رکھنے والے الفاظ کو متضاد کہتے ہیں، جیسے دن کا الٹ رات، زیر کا الٹ زبر، پھول کا الٹ کانٹے وغیرہ۔ تو اسی سے ریلیٹڈ کویسچن جو ہے وہ آپ کی بک کے فرسٹ چیپٹر یعنی حمد کی ایکسرسائز میں ہے۔ درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے۔ تو درد کا متضاد کیا ہے؟ سکون۔ ناپاک کا متضاد پاک۔ جنگ کا امن، وفادار بے وفا، مریض تندرست، آدھا پورا۔ تو اسی طرح آپ نے اس ڈیفینیشن کی مدد سے اس کو حل کرنا ہے۔ اس کے بعد مذکر اور مؤنث تعریف: جنس کے لحاظ سے جانداروں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، نر، مادہ۔ مذکر وہ اسم جو کسی نر کے لیے بولا جائے مذکر کہلاتا ہے، مثلا مرد، لڑکا، گھوڑا، بندر، مرغا وغیرہ۔ مؤنث وہ اسم جو کسی مادہ کے لیے بولا جائے اسے مؤنث کہتے ہیں، مثلا عورت، لڑکی، گھوڑی، بندریا، مرغی وغیرہ۔ اس کے بعد واحد اور جمع: واحد وہ لفظ جو لفظ ایک شخص یا چیز کے لیے بولا جائے واحد کہلاتا ہے، جیسے لڑکا، گھوڑا، قلم، میز وغیرہ۔ جمع جو لفظ ایک سے زیادہ شخص یا چیزوں کو ظاہر کرے اسے جمع کہتے ہیں، جیسے لڑکے، گھوڑے، میزیں وغیرہ۔ اس کے بعد آپ نیکسٹ پیج پہ آئیں تو یہ آپ کے باب نمبر 1 نظم کا عنوان حمد کا مرکزی خیال ہے۔ سب سے پہلے ہمیں علم ہونا چاہیے کہ مرکزی خیال کہتے کس کو ہیں۔ مرکزی خیال کی تعریف: کوئی شاعر یا مصنف جس تصور کو بنیاد بنا کر نظم یا کہانی لکھتا ہے، اس تصور کے مفصل تعارف کا نام مرکزی خیال ہے۔ نظم حمد کا مرکزی خیال: اس نظم میں شاعر اسماعیل میرٹھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے جو چیز بھی بنائی ہے اس میں خوبی نمایاں ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز حکمت سے خالی نہیں، بے شک اللہ طاقت والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سب بچوں نے اس نظم کے مرکزی خیال کو اپنی ہوم والی کاپی پہ لکھنا بھی ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آپ کو سیٹرڈے اور سنڈے آپ کا آف ہے، تو آپ کو ان دونوں دنوں میں کوئی بھی لیکچر نہیں دیا جائے گا، تو آپ نے اپنی رائٹنگ بک کے کم از کم فرسٹ 5 پیج جو ہیں وہ خوشحال طریقے سے لکھنے یعنی ان کو رائٹ کرنا ہے آپ نے، اور لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی کام آپ کو کروایا جا رہا ہے، چاہے وہ اورل ہے، ریٹن ہے، ریڈنگ ہے، تو آپ نے اس کو لکھنا، پڑھنا اور یاد بھی کرنا ہے، اور یاد کر کے زبانی ٹیسٹ لکھنے کی مشق بھی کرنی ہے۔ شکریہ۔